ہاشم بہت ہی سخی تھے اور ایک بار نہیں بہت مرتبہ لوگوں کو کھانا کھلایا، اور آپ کا دسترخوان بہت وسیع تھا، ہر آدمی کے لیے، وہ اجنبی ہوتا، جاننے والے ہوتا، مسافر ہوتا، قریب کا ہوتا، ہر ایک کو جو ہے آپ کھانا کھلاتے، اور غریب مسافروں کو آپ اونٹ اپنی طرف سے ہدیہ کیا کرتے تھے۔ آپ نہایت حسین و جمیل تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا، اور یہود علماء، بنی اسرائیل کے علماء آپ کی اتنی عزت کرتے کہ آپ کے سامنے جھک جاتے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور قبائل عرب آپ کی خاندانی وجاہت کی وجہ سے اور آپ کے چہرے کے اوپر نور نبوت کے رعب اور حزن کی وجہ سے، اور بنی اسرائیل کے علماء اپنے علم کی بھی وجہ سے بار بار پیش کیا کرتے تھے کہ آپ ہماری بیٹیوں سے شادی کر لیں، ہم آپ کو داماد بنانا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ قیصر روم، اس نے خط لکھا کہ جناب آپ کے لیے میری بیٹی شہزادی حاضر ہے، آپ اس سے شادی کر لیجئے، تو آپ نے وہ بھی منع کر دیا۔ اصل یہ تھا کہ وہ نور نبوت ان کے ہاں چمک رہا تھا، اور نبی علیہ السلام کا دور نبوت بھی بڑا قریب آ چکا تھا، کیونکہ ہاشم یہ پرزادہ ہیں، ان کے بیٹے تھے، ان کا نام شیبہ تھا، تو عبد المطلب مشہور ہو گیا، اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ تو جتنا قریب آتے جا رہے تھے پھر اس کی برکتیں اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ ابھی جو ہاشم تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کچھ بہت ساری یہاں پہ چیزیں کیں۔ ایک انہوں نے یہ کیا کہ سال میں 2 قافلے روانہ کیے، تجارتی قافلے قریش کے جاتے تھے سال میں ایک دفعہ، انہوں نے کیا کیا کہ 2 قافلے روانہ کیے، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا، وہ علاقہ ٹھنڈا ہوتا تھا، اور سردیوں میں یمن کی طرف قافلہ جایا کرتا تھا، تو یہ انہوں نے طے کیا۔ اچھا، ان کے تعلقات یمن میں بھی تھے، حبشہ میں بھی تھے، شاہ نجاشی ان کی بڑی خدمت کرتا، بڑا خیال کرتا، اور قیصر روم بھی ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا۔ اور ہاشم نے یمن اور حکومت روم سے قریش کے جو وفود تھے نا، ان کے بارے میں بھی بہت ساری حمایت، حفاظت اور بہت ساری مراعات، فیسلٹیز حاصل کی۔ اور عرب کے جو راستے تھے، یہ لٹیرے قسم کے لوگ تھے، کوئی امن امان نہیں تھا، سب کی اپنی مرضی تھی، اور کوئی روک ٹوک اور پوچھنے والا نہ تھا۔ تو ہاشم نے کیا کیا کہ عرب کے جو اس طرح کے لٹیرے قبائل تھے، ان سے کہا کہ دیکھو تمہاری جتنی ضروریات ہیں ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تم راستے کو امن سے رہنے دو، تمہاری جو ضرورت ہم پوری کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بادشاہوں سے بھی مراسم قائم کیا اور ادھر بھی امن قائم کیا، اور قافلے کو بھی 2 مرتبہ روانہ کیا۔ تو قریش کے اندر اور مکہ کے اندر ایک کیفیت امن کی پیدا ہو گئی، جس کو قرآن مجید نے بھی ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے انعام بنایا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما اور گرما کے سفر کے عادی ہو گئے، اس لیے ان کو نعمت کے شکر میں اللہ رب العزت کے اس گھر کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے ان کو بھوک سے کھانے کو دیا اور خوف سے امن دیا۔ ہر قسم کا خوف وہ دور ہو گیا، اور تجارت ڈبل ہو گئی، تو مال زیادہ آنے لگا، ان کو مال بھی ملا، ان کو امن بھی ملا، اور یہ نبی علیہ السلام کے پردادا کی ساری محنتیں تھیں۔ نبی علیہ السلام کے پردادا ہاشم، ان کا عزت، وقار اور اقتدار یہ پورے عرب میں نہیں، عرب کے ارد گرد بھی تھی۔ تو بنو امیہ کا ایک شخص تھا، امیہ ابن عبد الشمس، اس کو حسد ہو گیا، اس نے بڑی کوشش کی لوگوں کو کھلانے پلانے کی اور بڑا خیال کرنے کی کہ میرا بھی اسی طریقے سے کوئی نام ہو جائے، لیکن وہ نام نہ بنا، اور یہ حسد پھر یہ امیہ ابن عبد الشمس کی وجہ سے نیچے نسلوں میں چلتا رہا، اور بنی ہاشم اور بنی امیہ میں جو لڑائیاں اور جو قبیلوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوئیں، اس کی وجہ یہ امیہ عبد الشمس بنا، جس نے کوشش کی کہ مجھے بھی وہی مقام مل جائے۔ یہ جو ہاشم تھے نا، یہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، تو مدینہ طیبہ کی طرف جب یہ آئے تو وہاں ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا سلمہ بنت عامر، جو مدینہ طیبہ کے قبیلے بنی نجار سے تھیں، اور وہاں انہوں نے پھر ان سے شادی کی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ مدینہ سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پردادا یہ مدینہ کی طرف آئے رہتے، تو مکہ میں تھے، اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، وہاں ان کی شادی ہوئی ایک خاتون سے جن کا نام تھا سلمہ بنت عامر، اور وہیں
انہوں نے دعوت بھی کی اور خوشی بھی ہوئی، وہاں یہ چند روز رہے اور آگے ان کو حمل ٹھہر گیا جس سے بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کے بال سفید تھے، سفیدی کی وجہ سے شیبہ رکھ دیا گیا۔ شیبہ ویسے تو بوڑھے کو کہتے ہیں، لیکن سفید بال کی وجہ سے، ایک بال سفید تھا اس کی وجہ سے نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ تو اصل نام شیبہ تھا، لیکن بعد میں یہ نام عبد المطلب پڑ گیا۔